ہوتا ہے، مکان مسقف ہوتا ہے، چھت ہوتا ہے، نیچے زمین ہوتی ہے. پتا چلا مکان کے لیے چھت چاہیے، زمین چاہیے، دیواریں چاہیے، اطراف. میرا رب ان سب حدود سے ماورا ہے، اس لیے وہ لامکان رہتا ہے. جو مکین تھا یہاں کا لامکان میں بلا لیا. جب لامکان میں رب نے محبوب کو بلایا تو محبوب کا مکان لامکان ہوا. اور اب سنو، عرش کے اوپر محبوب. محبوب کہاں؟ عرش کے اوپر. من یحتمل عرش، جو عرش پر حاوی ہو جائے. اس سے پہلے کوئی نہیں گیا وہاں، تو اس کے بعد کوئی جا سکتا. کوئی آپ کے آگے جا نہ سکا، کوئی ساتھ یا پیچھے آ نہ سکا. جبریل سے پوچھو خود جس نے ایک موڑ پہ ہمت ہاری ہے. سدرا پہ جبریل بھی رک گئے. اب رب کہتا ہے، وہ رب جس کی حکومت ہر مکان اور لا مکان پر ہے، وہ کہتا ہے قل، اے میرے محبوب کہہ دے، اللہم تؤتی الملک من تشاء. تو اے اللہ، تو جس کو چاہتا ہے اپنی یہ حکومت دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے یہ حکومت، اپنی حکومت دیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. تو اب کیسا ملک ہے اس کا؟ جس کی سرحد نہیں ہے. ایسے ملک کی حکومت دیتا ہے. ہم نے رب سے پوچھا، قرآن کھولی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اگر تم اللہ سے کلام کرنا چاہتے ہو تو قرآن شریف پڑھا کرو، سمجھا کرو. قرآن کھول لی، نور مجسم کے نور کے صدقے میں آنکھیں کھول لی، دل و دماغ کے سارے دریچے کھل گئے. ہم نے قرآن سے پوچھا ہے، قرآن تو ہی بتا، یہ مالک الملک اپنا ملک کس کو دیتا ہے؟ یہ حکومت کس کو دیتا ہے؟ یہ تخت و تاج کس کو دیتا ہے؟ قرآن کہنے لگا، ارے نادان، اسی کو دیتا ہے جس کی حکومت کوئی چودیواری کی پابند نہیں، جس کی حکومت چھت کی پابند نہیں، جس کی حکومت زمین کی پابند نہیں. ہم نے پوچھا وہ ایسا کون ہے؟ کہا کیا عرب کی دھرتی پر بیٹھا ہوا انگلی اٹھائے تو چاند کو دو ٹکڑے ہوتے وہ نہیں دیکھا؟ کیا اشارہ کیا تو ڈوبا سورج نہیں پلٹ آیا؟ کہا جب فرمان جاری ہوا تو جھاڑ چلتے ہوئے نہیں آئے؟ جس کے حکم پر پہاڑ چلتے ہو، جس کے حکم پر زمین چلتی ہو، جس کے حکم پر فضائیں چلتی ہو، جس کے حکم پر پانی برستا ہو، جس کے حکم پر سمندر منجمد ہو جاتا ہو، جس کے حکم پر پہاڑ کو قرار آ جاتا ہو. زمین سے عرش تک نظر اٹھائے تو ادھر کی دیکھ لے، ادھر کی دیکھ لے. ایک ذات ایسی چاہیے جس کا اقتدار، جس کا اختیار، جس کا تسلط فرش پر بھی چلے، عرش پر بھی چلے. ایک ہی ذات ہے جس کو رب نے اپنی یہ حکومت دی ہے. اس کو کسی چیز کی احتیاط ہے، کسی کی ضرورت ہے؟ ایسا جس کی صورت سنتا، شمسہ قمر بھی جس کے اطاعت گزار ہے، جس پر فلک کے سارے ستارے نثار ہیں. اس شان کے تمہیں تو ہو شاہ سلام کو. کوئی اور ہے؟ کوئی ہے؟ حسین کے چولہے کی ڈوری تم ہلاؤ. اب حسین کی یہ حالت ہے، ان کے نانا جن کے ہاتھ میں سب ملک ہیں، جن کے پاس سب اختیار ہے، قاسم نعمت ہے، وہ جنت ان کی، نعمتیں ان کی، رحمتیں ان کی، صداقتیں ان کی، عدالتیں ان کی، سخاوتیں ان کی، شجاعتیں ان کی، امامتیں ان کی، شہادتیں ان کی، ولایتیں ان کی.
بیکل نے کہا، بیکل کی بات ہے، ان کی نظر عنایت کا کیا پوچھنا، ان کی نظر عنایت کا کیا پوچھنا، وہ جدھر اڑ گئی مرتبہ دیکھنا، صدق ان کو ملا، عدل ان کو ملا، وہ غنی ہو گئے، یہ علی ہو گئے۔ ارے اور کچھ سوچنا میرے بس کا نہیں، جب سے ہم وقف ذکر نبی ہو گئے، ہم اندھیرا تھے پہلے جہاں کے لیے، اب جہاں کے لیے روشنی ہو گئے، اور کچھ سوچنا اپنے بس کا نہیں، ان کی چشم عنایت کا کیا پوچھنا، وہ جدھر اٹھ گئی مرتبہ دیکھنا، صدق ان کو ملا، عدل ان کو ملا، وہ غنی ہو گئے، یہ علی ہو گئے، اور کچھ سلما شیتا۔ مانگ، تیری مانگ کی وسعت دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے کیا کیا مانتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مانگتا ہے تو مانتا ہے، جو مانتا ہے وہی مانگتا ہے، جو مانتا ہے وہی مانگتا ہے، جو مانگتا ہے وہی مانتا ہے، اسی لیے کہا مانگ۔ ارے میں تو بہت سو کو بے مانگے بھی دے دیتا ہوں۔ جھولی اپنی بھری ہوئی پائی، دینے والا نظر نہیں آتا، بغیر مانگے کے سوال کرنے سے پہلے وہ دے دیتے۔ ہم کیا مانگتے جی ان سے، ہماری بساط کتنی مانگتے کیا، ایک میں کیا میرے عشیہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے سونا آپ کو باری ہے اشارہ تیرا، تو اشارہ کرے تو نکل گئے، ایسی حکومت ان کی۔ اب اپنے صحابی سے کہہ رہے یا ربیعہ تو سلما شیتا، اے ربیعہ مانگ جو تیرے من میں آئے، جو تیرا جی چاہے، جو تو چاہے، تیری جو کچھ اچھا ہے مانگ لے۔ اب ربیعہ کیا مانگتے ہیں، دیکھو ربیعہ کیا مانگ رہے ہیں، قالا، حضرت ربیعہ نے کہا اسألوکا، اللہ کے رسول سے نہیں مانگنا، اللہ صاحب سے مانگنا، اللہ کے سوا کسی سے مانگتے شرک ہو جاتا۔ گلی گلی بڑھتے رہتے، علی گلی کے اللیگل جتنے ہیں نا، علی گلی میں بڑھتے رہتے، شرک ہو جاتا کہتے۔ بدعت 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 کا فتویٰ سنانے والے کو خود بولے ذرا بدعت لکھ کے بتا بیٹا، بولے تو بے دال الف کوئی لکھا، جس کو بدعت کا اطلاع نہیں آتا انہیں فتویٰ دیتا۔ ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں آج کل، رسول اللہ سے مانگنے کے خلاف بول رہا ٹی وی پہ، رسول اللہ بھی شفا نہیں کرتے، ارے گدھے شفا نہیں رہے، شفاعت بول۔ ہم بھی رسول اللہ سے نہیں مانگتے، اور وہ انگلش میں بول رہا we don't pray, we don't offer services۔ ارے مسخرے، کون مسلمان رسول اللہ کی عبادت کرتا کہہ رہے، پاگل ہے؟ عبادت کا لائق تو اللہ کے سوا کوئی نہیں، رسول اللہ بھی اللہ کی عبادت کرتے۔ رسول اللہ نے عبادت کا جو قرینہ ہم کو دیا وہ یہی دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کرنا اس کی عبادت۔ اے میرے چاہنے والے سن، احسان کیا ہے، مل احسان، اخبرنی یا رسول اللہ مل احسان، جبریل آگے سوال کر رہے، مل ایمان مل اسلام مل احسان، احسان کی تعریف بیان کر رہے رسول اللہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت کر اللہ کی ایسے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ اے واقع فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، پس اگر تو نہیں دیکھ سکتا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ،
تو بے شک وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے روح عبادت. اسی کا نام ہے حضوری, اسی کا نام ہے قلب کی حاضری. اسی لیے حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب. دل اگر نماز کے وقت ایک جا نہیں ہے, اس کی عبادت کی طرف, اس کے دھیان کی طرف نہیں ہے, تیری نماز نہیں ہوئی. اب اپنے اپنے نمازوں کا جائزہ لو. کتنے نمازیں ہماری ایسی ہیں جو جا سکتی ہیں اوپر. اب یہ بدوقت بولتا, آج کی تاریخ میں ہم بھی رسول اللہ کی پرستش نہیں کرتے. کون کرتے ہیں پرستش؟ کسی جاہل سے پوچھ, انہیں بھی نہیں بولتا ہم رسول اللہ کی پرستش کرتے ہیں. اللہ کو رسول اللہ مانتے ہیں, مانگتے نہیں ہیں. بولتا ہے تو مانتا ہی نہیں تو مانگتا کہاں سے؟ جو مانتے تھے وہ مانگے, اور رسول اللہ نے ان کو مانگنے کی اجازت بھی دی. یا ربیہ تو سل, مانگ ربیہ, ماں شیتا, جو تو چاہتا ہے مانگ. اب حضرت ربیہ کی مانگ دیکھو, کیا کہا؟ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اسألک, آپ سے مانگ رہا ہوں, آپ سے مانگ رہا ہوں. اسأل اللہ نے کہا, اسألک, آپ سے مانگ رہا ہوں. مرافقتک, آپ کا ہی سنگت, آپ کا ساتھ, آپ کی کمپنی. او پروفیٹ آف اللہ, I am asking you your company. آپ کا ساتھ مانگ رہا ہوں, آپ کی سنگت مانگ رہا ہوں, آپ کی معیت مانگ رہا ہوں. آپ میرے ساتھ رہنا. کہاں؟ دنیا میں نہیں. اسألک مرافقتک فی الجنہ, جنت میں آپ کا ساتھ مانگ رہا ہوں. صحابی ہے جو مانگتا ہے, وہابی نہیں مانگتا ہے. جنت مانگتا نہیں بولے, جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. اب ذرا سنو, غور سے سننا یہ بات. اللہ کے رسول نے جنت کا پریچے لوگوں کو دیا, تعارف دیا, سمجھایا جنت کیا چیز ہے. فرمایا جنت کے جو درجے ہوں گے نا, ان درجوں کی بلندی کیسے ہوگی؟ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیسے ہوگی؟ کہا ایک درجے سے دوسرے درجے کا جو فاصلہ رہے گا ایسا ہی ہوگا جیسا زمین والے آسمان. جیسا زمین اور آسمان کے درمیان تفاوت ہے, فرق ہے, درجہ بندی ہے. ایک درجہ دوسرے درجے سے اتنا اونچا. معلوم ہے آپ کو, وہ عاشق, شیدائی, دیوانے, چہیتے, جانثار رسول اللہ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. اسی لیے کاشانہ اقدس کے سامنے آ کے پڑ گئے تھے. کھائے کھائے, نہیں کھائے نہیں کھائے, پیاسے ہیں, بھوکے ہیں, گرمی ہے, سردی ہے, بارش ہو رہی. کچھ تو ایسے تھے کہ صرف تن نیچے کا ڈھانکنے کے لیے ان کے پاس لباس تھا, اوپر کا تن برہنہ رہتا تھا. دھوپ میں پڑے رہتے تھے, بارش میں پڑے رہتے تھے, سردی میں پڑے رہتے تھے. کسی نے جاتے جاتے پوچھا کھانا کھائے؟ بولے پانی پیے؟ پھر تن پہ کپڑا بھی تو نہیں ہے, گرمی نہیں لگتی؟ بولے نہیں. سردی بھی نہیں لگتی؟ بولے نہیں. بارش کا اثر بھی نہیں ہوتا؟ بولے نہیں. ارے ایسا کیسا انسان ہو یار؟ کیا سنو, اس لیے نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ وہ جلوہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھ تو ہی نہیں کچھ دیکھنے والا تیرا, جو تجھے دیکھ لے وہ تیرے سوا کیا دیکھے. اب نہ گرمی ہوتی, نہ سردی ہوتی, نہ بارش ستاتی, نہ بھوک ستاتی, نہ پیاس ستاتی, نہ خوف ستاتا, نہ دنیا کی فکر ستاتی, نہ خاندان ستاتا, نہ خاندان کا جہاز ستاتا, نہ جہان و مکان و کائنات کی کوئی شے ہمیں ستاتی ہے. اس لیے کہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جس کا دیکھنا اللہ کا دیدار کرنا ہے, جو نور خدا ہے. نور خدا کو دیکھ لیتے ہیں بس. آنے والے ایمان والے ہیں. اب ہر ایک
اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق جنت کے درجوں میں رہے گا. پتہ نہیں ہم میں کون کہاں کیسے کیسے کتنے اونچے اونچے درجے والے ہیں. درجہ بندیاں صحابہ میں بھی تو ہیں. عشرہ مبشرہ ہے، خلفاء راشدین ہے، غزوہ احد کے شرکاء ہیں، غزوہ بدر کے شرکاء ہیں، تبوک والے ہیں. سب کی درجہ بندیاں ہیں. سب صحابی ایک جیسے نہیں، سب نبی رسول ایک جیسے نہیں. تیسرے پارے کی پہلی آیت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. یہ ہے میرے رسولوں کی جماعت. اللہ فرما رہا ان میں بعض کو ہم نے بعض پر فضیلتیں دے رکھی ہیں، بلندیاں دے رکھی ہیں. رسولہ برابر نہیں، نبیاں برابر نہیں، صحابہ برابر نہیں، رسول برابر نہیں، امتی رسول کہتے برابر. بس آخات امتی نبی سے عمل میں بڑھ بھی جاتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ارے شیاطین کی بولی کہا کتنی سناؤں گا آپ کو، بہت باتیں ہیں. اب بحث یہ ہے کہ صحابہ کو جب یہ معلوم ہوا درجہ بندیاں تو لرز گئے. بولے یا رسول اللہ ہم میں ایک دوسرے کے درجہ، پھر ان سب کے اوپر انبیاء ہوں گے 1,24,000، سب کے درجے الگ الگ. ان سب کے اوپر آقا آپ کا درجہ رہے گا. بعدت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. آپ کے درجے میں تو کوئی رہ نہیں سکتا سرکار. ہم کہاں رہیں گے، آپ کہاں رہیں گے. نہریں بھی ہوں گی، باغ بھی ہوں گے. مجھ کو نہیں خواہش ان کی ایک عاشق ہے حضرت مولانا ڈاکٹر ابو عبداللہ حسین شہین شاہ قادری مقدس اللہ، ان کا شعر سنا رہا ہوں. نہریں بھی ہوں گی، باغ بھی ہوں گے، مجھ کو نہیں خواہش ان کی. ایسی جنت میں رکھ یارب ساتھ جہاں ہو یار کا. وہ جنت ہمارے لیے جنت ہی نہیں ہوگی آقا جس جنت میں آپ کا دیدار میسر نہ ہوگا. رونے لگے، لرزنے لگے. اب سنو خادم کا ایک مقطع سنا دیتا ہوں. سناتا ہوں بھی آپ کو یاد آ جاتا ہے. سرکار نے کیا کہا جب کسی صحابہ نے کہا کہ وہ جنت ہمارے لیے جنت نہیں ہوگی. آقا نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب. وہاں جو یہاں جس کو جتنا چاہتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے اور سب سے زیادہ جس کو چاہتا ہے. احبہ کے معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ چاہے. المرء مع من احب. المرء مع من احب. وہاں وہ اس کے ساتھ رہے گا جو جس کو یہاں سب سے زیادہ چاہے گا. وقار خلد کے درجوں سے میں پریشان تھا. وقار خلد کے درجوں سے میں پریشان تھا. ملا سکون مع من کی جب صدا آئی. ملا سکون مع من کی جب صدا آئی. حقیقت ابدی اور عالم آرائی. کسی کے حسن کا جلوہ کسی کی رانائی. یہ خلد ہے پس مردن مجھے ملا تھا کوئی. نہ مجھ کو یاد لہد ہے نہ حشر برپائی. وقار جو جس کو سب سے زیادہ یہاں چاہے گا وہ اس کے ساتھ وہاں رہے گا. کہا سرکار ہم آپ سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتے. ہم آپ سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتے ہیں. اب سرکار مدینہ سے صحابی رسول مانگ رہے ہیں یا رسول اللہ اسألوکا. شدھ بدھ عربی جاننے والے بھی سمجھتے کا کی ضمیر کو. کا جو ضمیر ہے ضمیر متصل ہے، واحد مذکر کے لیے آتی ہے. اسألو یہ مضارع کا صیغہ ہے، واحد کا متکلم کا. اسألو میں مانگ رہا ہوں، کا آپ سے. اسألو کا مرافقتو کا آپ کا ساتھ. فی الجنہ جنت میں. یعنی حضرت ربیہ نے یہ عقیدہ دیا اے سنی مسلمانوں سنو، جب مانگنا ہے جنت تو جنت کے مالک سے مانگو. میں بھی انہی سے مانگا کرتا تھا، میری مانگ بھی وہی پورے کیے ہیں. اسألو
کا مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا اے ربیہ میرے سے جنت کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا جنت میں نے بنائی ہے؟ کیا جنت میں بھیجوں گا؟ کیا جنت میں دوں گا؟ جنت تو دے گا وہ، تیرے اعمال اگر اچھے ہوں گے جنت ملے گی۔ مجھے سے جنت کیسے مانگ رہا ہے؟ میں نے جنت مانگنے کو نہیں کہا۔ ربیہ کہتے پھر معاشیتا کہا نا سرکار آپ نے، جو چاہتا ہے مانگ تو میں تو چاہتا ہوں جنت، اور ایسی جنت جس میں آپ کا ساتھ ملے۔ اب سنو سرکار کا جواب کیا فرمایا؟ جیسے ہی انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، سرکار نے پوچھا او غیر ذلک، اس مانگ کے سوا بھی اور کچھ ہے تو بول۔ جوتے اٹھانے والا بنا کے رکھ لیتا ہوں، خالی میرا دامن پکڑ کے چلنے والا بنا کے رکھ لیتا ہوں، کچھ نہیں تو میرے تکنے والے اسٹاف میں رکھ لیتا ہوں، جنت میری۔ چل نکل نجدی، تجھے جنت سے ہے کیا واسطہ؟ چل نکل نجدی، تجھے جنت سے ہے کیا واسطہ؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ او غیر ذالک، اس کے سوا اور کچھ ہے تو بولو۔ یہاں کی ہونا، حکومت ہونا، تخت و تاج ہونا، ملک ہونا، زر ہونا، دھن ہونا، دولت ہونا، سونے کے انبار ہونا، پہاڑ چاہیے، جھاڑ چاہیے، زمین چاہیے، سمندر چاہیے، فضائیں چاہیے، ہوائیں چاہیے، ماحول چاہیے، کہکشاں چاہیے، گیلیکسی چاہیے، کانسٹیلیشن چاہیے، ملکی وے چاہیے، پلانٹ سے آئیے، اسٹار چاہیے، آسمان چاہیے، بول کیا چاہیے؟ کیا چاہیے بول؟ مانگنے والا کیا مانگتا ہے؟ دولت مانگتے۔ آج وہاں بھی بولتا تھا صحابی کو دولت کی لالچ تھی، اس دولت کی لالچ کے لیے رسول اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ صحابی نے اپنا عقیدہ بتایا، ارے بدبخت، نہ ہم ڈالر پہ بکنے والے نہ ریال پہ بکنے والے ہیں، ہم غلام ہیں مصطفیٰ کے، جہاں مصطفیٰ ہوگے، جہاں آقا ہوگے، غلام بھی وہی رہنا چاہے گا۔ اگر جنت کی لالچ ہوتی تو اس مانگ میں پہلے جنت کا ذکر ہوتا تھا۔ جنت کی لالچ نہیں، آپ کا ساتھ کیا کہا؟ مرافقتک، لازمی ہے رسول اللہ کہاں رہیں گے؟ جنت میں رہیں گے، اس لیے کہا مرافقتک فی الجنہ، مرافقتک فی الجنہ، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی غلامی کرنا چاہتا ہوں، رہ سکتا آقا، نہ یہاں رہ سکتا نہ آ رہ سکتا، بس اگر یہ خدمت قبول ہے اپنا ساتھ دے دو، اپنا ساتھ دے دو۔ آپ کی خدمت اسی لیے کرتا ہوں کہ آپ اپنے سے مجھے جدا نہ کریں، مجھ کو خدموں سے جدا کر کے تماشا نہ بنا، مجھ کو خدموں سے جدا کر کے تماشا نہ بنا، بس اسی لیے خدمت کرتا ہوں آقا، جیسے یہاں اپنے قریب رکھے ہو وہاں بھی قریب رکھ لینا۔ جب سرکار نے فرمایا او غیر ذالک، ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد حضرت ربیہ کہتے ہیں ذالکا قضاکا، سرکار اتنا دے دیے نا، مانگ ہو سکتی ہے، ارے تم مل گئے ہو تو رب مل گیا ہے، خالق مل گیا ہے تو ساری مخلوق مل گئی ہے، اب کیا مانگو؟ اس سے بڑی کوئی مانگ دنیا میں ہے ہی نہیں، جسے تم مل گئے ہو وہ اور کیا مانگے؟ اور کیا مانگے؟ محمود غزنوی بادشاہ تھا، ایک حکایت ہے اچھی سی، یاد آگئی وقت پر سنا دے رہا ہوں۔ سرکاری دن ہوا کرتے تھے، نیشنل ڈے، کس دن مناتے تھے یہ؟ جس دن بادشاہ کی سالگرہ ہوتی تھی، یاد رکھو کب؟ سب ایک آواز میں ذرا بولے مجھے، بادشاہ کی سالگرہ کے دن قومی دن منایا جاتا تھا، جشن ہوتا تھا۔ یہ رواج محمود غزنوی کا قائم کیا ہوا نہیں ہے، اوپر سے چلے آ رہا سو ہے۔ ہمارا
ملک کے اعتبار سے تو قومی دن ہے بھائی، 15 اگست سے 26 جنوری ہم انکار نہیں کرتے، اس ملک کے باشی اس ملک سے پیار ہے، چاہتے ہیں اپنے ملک کو، سرکار نے فرمایا اپنے ملک سے اپنے وطن سے محبت کرو، ہمیں محبت ہے، لیکن ہمارا ایمانی قومی دن 12 ربیع الاول شریف، اب اس دن کیا ہوتا تھا سنو، میں ادھر کے بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو ادھر کے بادشاہ کی بات کرنی ہے۔ ادھر کے بادشاہ یہ کرتے تھے کہ قومی دن جب بنایا جاتا تھا تو قیدیوں کی قید ختم کی جاتی تھی، مجرمین کی سزائیں ختم ہو جاتی تھی، کسی کی میعاد میں کمی، کسی کے سزا میں تخفیف، کسی کو رہائی، جس کی جو جو پریشانیاں ہیں وہ دور کی جاتی تھی۔ کس دن؟ جس دن بادشاہ کا جنم دن ہوتا تھا۔ کس دن؟ بادشاہ کے جنم دن میں ہوتا تھا یہ سب۔ محمود غزنوی بھی قومی دن آیا اور بہت فتوحات، بہت دھن دولت لشکر سب کچھ مل گیا تھا، بہت خوش تھا، کہا کہ ہم اپنا قومی دن اس طرح منائیں گے کہ ہم خود پورا ایوان سجائیں گے، پوری پرجا کو بلائیں گے، ایوان خاص نہیں ایوان عام سجے گا، اور ہم ایک کرسی ڈال کے بیٹھیں گے، پوری پرجا کو اجازت ہوگی کہ جس کو جو چاہیے ہمارے خزانے سے لوٹ لے، جو جو مانگے گا اسے ہم دیں گے۔ یہ اعلان ہوا، نقارے بجے، طبل بجے، وہ خاص قسم کی شہنائیاں ہوتی تھی، گلی گلی کوچا کوچا، لوگوں ذل الہی کا فرمانے شاہی سنو، ڈھم 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 ڈھم، اس کے بعد اعلان ہوتا تھا۔ آج کی طرح نہ ٹی وی تھا، نہ ریڈیو تھے، نہ اخبارات تھے، نہ یہ مینس آف کمیونیکیشن تھا، موبائل میں یہاں سے بیٹھ کے وہاں والے بعد اب آپ جلدی بادشاہ خزانہ لٹا رہا کرتے ہے نا بھائی، یہ جو جاسوس ہے نا ہر ایک کے جیب میں جاسوس ہے، آپ سمجھ رہے پر لوگوں کی جاسوسی کر رہے، کمپنی آپ کی جاسوسی کر رہی ہے، آپ کہاں ہیں وہ ریڈیشن سے پتہ لگا لیتے ہیں، موبائل والا کہیں سے بھی ٹیلی فون کرنے دو ڈال لیتے ہیں اس کو۔ یہ ریڈیشن کا کھیل ہے بابو جی سب، ریڈیشن کس کو کہتے ہیں؟ نور کی شعاؤں کو، کبھی نور کے بحث آئے گی تو سمجھاؤں گا، یہ سب نور کا کھیل ہے، کائنات میں جتنا چل رہا نا، یہ ٹی وی، یہ انٹرنیٹ، یہ آپ کا موبائل فون، سب ریڈیشن کا کھیل ہے، نور کا کھیل ہے۔ ارے انسان کے بنائے ہوئے نور کا یہ حال ہے، جو خالق کا نور ہے جگہ جگہ نقارے بجے، شاہی اعلانات ہوئے، ساری پرجا سمندر کی طرح امڑ آئی، کبھی جو چاہے لے، اب ہر ایک کے دل میں تمنا ہے، میں جواہرات لوٹ لوں گا، میں یہ اشرفیہ لے لوں گا، میں دھن دولت لے لوں گا، میں یہ خزانے لے لوں گا، میرے پاس اناج کی کمی اناج لے لوں گا، جانور نہیں، جس کو جو سمجھ میں آ رہا وہ سوچتا ہوا پہنچ گیا ہے۔ بادشاہ خدا کے بیٹا اعلان ہوا، اذن عام، لوٹو۔ اب جس کو جو پڑا وہ لے رہا، ہماری سروائیول آف دا فٹسٹ مقابلہ ہو رہا، من جدہ بجد، جو کوشش کرتا اس کو ملتا، بھاگ رہے، دوڑ رہے، ڈھکلم ڈھکلی زور چل رہا ہے، دھکم دھکی ہو رہی، ڈھکلم ڈھکلی ہو رہی، سب چل رہا ہے، پاجا بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ پاشا کی کیبنٹ کے منسٹر، تم کو معلوم ہے نا خزانے کہاں ہے سب، یہ بیچاری عوام کو کیا معلوم، ہولوں کے سرکار ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے، اس کو معلوم کون سے دروازے میں گئے تو کیا نکلا، وہاں گھسے تو گھاس پڑی ہوئی ہے، نکلا پھر وہاں سے، اب ادھر گھسے تو کڑوی پڑی ہوئی ہے، ارے استاد یہ سوال کیا کیے بادشاہ کے گھوڑے رہتے کیا کیے، ادھر جا کے دیکھیں گے، وہاں گئے تو ہتھیار رکھے اور یہ کیا کروں گلا کاٹ لو گا، نہیں بھائی، تو کس کو نہیں معلوم،
اندر والوں کو معلوم رہتے سب باتاں. وہ لوگ اپنے اپنے لوگوں کو کان میں چپ سے بول کے رکھے بابو ڈور نمبر 3 یاد ہے نا؟ ہاں بس ادھر ہی کروں گا میں بھی. دیکھو جو خرید کرے تھے وہ سب پتا رہتا اپن بھی ان سے مل کے رہا ہمیشہ. یاد رکھو اپنا بھی بھلا ہو جاتا. ان کو سو دروازوں کا پتا ہے. اب جیسے ہی اعلان ہوا بھاگم بھاگ شروع. اب جن کو کان میں لوگا منسٹر مصاحبہ بول کے رکھے تھے وہ لوگا سیدھا وہی دروازے میں گھس رہے. کوئی اشرفیہ اٹھا لے رہا, کوئی ہیرے جواہرات اٹھا لے رہا, کوئی پیسہ اٹھا لے رہا. اشرفی بولے تو سکہ تھا بھائی سود کا, سونے کے سکے چلتے تھے. اب اپنے گلے کتھل کے سکے چل رہے. سونے کے سکے پہلے چلے, پھر چاندی کے سکے چلے, پھر تانبے کے سکے چلے, اب پیتل کے چلے, اب تو سلور کے بھی چلے, اب کتھل پہ آ گئے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کہنے کی اللہ حفاظت کرے, اس لیے سکے ختم ہو جا رہے ہیں. اب یہ سکے ختم ہو گئے تو وہ سکہ بھی چلے جاتا ہے. سمجھے, سکے ختم ہو جا رہے ہیں. بہرحال اب جس کو جدھر معلوم تھا گھس رہے ہیں, جس کو نہیں معلوم یہ دروازے میں سے وہ دروازے بھاگ رہا, ادھر بھاگ رہا, ادھر بھاگ رہا. پاشا بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا عوام تو لوٹ رہی, میرے وزیران بھی نہیں چھوڑ رہے. بولا ہو بھائی میں چلان کرو نا, جس کو جو ہونا ہے لو بولو. سب اڑی پڑے ہوئے ہیں, بھاگم بھاگ پورے مصاحبین روز جو ہے صبح سے تک سرکار آپ کو دیکھے مگر چین نہیں آتا بولنے والے پیچھے لوٹم لاٹ کر رہے ہیں. کوئی بھی پاشا کی صورت دیکھنے میں کھڑا ہوا نہیں ہے. پاشا دیکھا جو 24 گھنٹے میری پیشی میں رہتا تھا, ایاز ایک غلام تھا جو 24 گھنٹے سائے کی طرح چمٹا رہتا تھا پاشا. محمود غزنوی کا وفادار غلام تھا ایاز. پاشا دیکھا کہ بھائی سب لوٹ رہے تو میرا ایاز بھی لوٹ رہا, نہیں لوٹ رہا, محروم رہ جاتا کہ اسی فقیر کا فقیر رہ جائیں گا. خزانے لوٹا دے رہا ہوں میں تو. آج پلٹ کے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, بھاگم بھاگ میں کہیں ایاز نظر نہیں آتا. ارے ایاز کہاں مر گیا, آج دکھ رہا نہیں. ارے تو سارا خزانہ لوٹا رہا ہوں, ہے کہ نہیں؟ پیچھے سے آواز آئی, ہو سرکار. کہاں ہے؟ آپ کے پیچھے ہوں. ارے بیوقوف میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا, کیا میری کرسی لیتا کیا؟ بولا نہیں سرکار. پھر ارے لوٹ جا, خزانہ لوٹا رہا. دیکھ تیرے پورے ساتھیہ مصاحبین, نائٹس, منسٹرز, سب کے سب لوٹ رہے خزانے, تو کیوں یہاں کھڑا ہوا ہے بدبخت؟ بولا سرکار میں بدبخت نہیں, میں نیک بخت ہوں, میں نیک بخت ہوں, آپ کا غلام ہوں سرکار. ارے یہ بات سمجھ میں نہیں ہے, کیوں نہیں لوٹتا بابا؟ سرکار جو اتنے برسوں سے دولت کی تمام میں آپ کی خدمت کرتے رہے وہ دولت کنے ہیں. آپ کا اعلان یہ ہے کہ جو جو مانگے گا اس کو وہ میں دوں گا. مجھے خزانے نہیں چاہیے, خزانوں کا مالک چاہیے. مجھے خزانوں کا مالک آپ میرے ہیں. آپ اگر میرے ہیں تو پھر کیا ہے؟ کیا مجھے آپ اگر میرے ہیں تو پھر کیا ہے؟ کیا مجھے اب کسی کی پرواہ ہے؟ میرے دادا حضرت اللہ فرماتے ہیں جلوے یار ایک تماشا ہے, اس کی قسمت ہے جس نے دیکھا ہے. آپ اگر میرے ہیں تو پھر کیا ہے؟ کیا مجھے اب کسی کی پرواہ ہے؟ اس کا ہو جا کہ بس وہی ہے تیرا, دل نادان کون کس کا ہے. جس کا دل اس نے لے لیا حد, ساری دنیا پہ اس کا قبضہ ہے. میرے کو نہیں چاہیے وہ سب, مجھے آپ چاہیے. غلام ایسا ہوتا, غلام ایسا ہوتا. اب سرکار نے جس کو جو چاہا دیا. کسی کو غوثیت معاف بنایا, غوث العظم کر دیا. غوث العظم کون ہے؟ اے عبد القادر, تم رہو تو بظاہر بغداد میں, تمہارا فرمان پوری کائنات میں چلے گا. زمین پر چلے گا, آسمان پر چلے گا, عرش تک چلے گا, فرش پہ چلے گا, فرشتوں پر چلے گا, جناتوں پہ, شیطانوں پہ, پہاڑوں پہ, جھاڑوں پہ, سمندروں پہ, مردوں پہ, زندوں پہ, جانوروں پہ, کوئی نہیں بچے گا. غوث العظم ہو تم, غوث العظم ہو. اور ہند الولی کی محبت اور اس دیکھا خواجہ اعظم ہے, ہندوستان کی سلطانی دیوی.
शहंशाह बना दिया, शहंशाहों का शहंशाह बना दिया। खाजा, राजा, महाराजा सब उसकी प्रजा, और उसके रियासत का नाम हो गया राजस्थान। राजस्थान, राज कहते हैं हुकूमत को, स्थान कहते हैं जगह को, हुकूमत की जगह जहां खाजा होता है वही राजस्थान होता है। खाजा से राजस्थान है। जिसको जो चाह दे दिया, जिसके पास इतना हो, जिसके पास इतना हो, किसी को गौस बना दे, किसी को खाजा बना दे, किसी को कुतुब बना दे, किसी को अबदाल बना दे, किसी को औताद बना दे, किसी को वली बना दे, किसी को बाबा फरीद बना दे, किसी को बख्तियार काकी बना दे, किसी को महबूब इलाही बना दे, किसी को अमीर खुसरो बना दे, किसी को मखदूम साबिर कलियर बना दे, किसी को दाता गलबख्श बना दे, जिसको जो चाहे बना दे। किसी को महबूब अल्लाह बना दे, किसी को अब्दुल्ला शाह बना दे, किसी को याया बादशाह बना दे, किसी को सैयद उमर कादरी बना दे, किसी को मूसा कादरी बना दे, जिसको जो चाहे बना दे। एक आन एक पल काफी है, एक आन एक पल काफी है उसके पास, जिसको जो चाहे बना दे। और ऐसा अख्तियार हिजरत करने के लिए मक्के से मदीने को जा रहे। दुनिया लिख रही है कि मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर मक्के से मदीने को जा रहे हैं। दुश्मन घर का मुहासरा किए हुए, तलवारों से घेरे हुए, नंगी तलवारें चमक रही हैं। सरकार मदीना में अली शेर खुदा से कहा, अली मेरे बिस्तर पे आज की रात सो जाओ, मैं जा। फिर मदीने में मेरे से आके पहले लोगों की अमानतें उनको देना, मेरे पास बहुत सी अमानतें हैं, ये अमानतें फला फला की, इन्हें पहुंचाना, उसके बाद आके मदीने में मिलना। रात की तारीकी में रसूल अकरम निकले, काशाने अरदस से बाहर निकले तो दो जानिब दुश्मन तलवारें लिए खड़े हुए हैं। किसके इंतजार में? सरकार के लिए। ये जब तक घर से बाहर निकलेंगे और इधर तलवारें चमकेंगी। सरकार ने क्या किया? झुक करके मिट्टी उठाई, फेंक दिया। उसी को कुरान ने कहा भी सुनाया था, आयत है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। रमा यरमी के माने है कंकर मारना, पत्थर फेंकना, रेत फेंकना। ए अल्लाह के महबूब, जब आपने कंकरियां फेंकी दुश्मनों की तरफ, आपने नहीं फेंकी, अल्लाह ने फेंकी। अल्लाह ने फेंकी। जिसके साथ अल्लाह हो, जिसके हाथ अल्लाह, अल्लाहु अकबर, वो मजबूर। तो फिर मुख्तार कौन मियां? अगर ये मजबूर है तो मुख्तार कौन है? जिसके इशारे पर चांद दो टुकड़े हो जाए, जिसके इशारे पर सूरज पलट जाए, जिसके इशारे पर झाड़ दौड़ते हुए आए, जिसके इशारे पर पहाड़ ये कहे कि सरकार आप इजाजत दो तो हम आपके लिए सोने के हो जाते हैं। मजबूर मुख्तार। और जिसकी रफ्तार ऐसी, अभी बिस्तर गर्म है, वुज़ू किया हुआ पानी रास्ता तय कर रहा, घर की जंजीर हिल रही, 7 आसमानों के परे सिदरा से आगे लामका तक गए, बेकाबा कौसैन पर गुफ्तगू भी हुई, पलट गए फिर गए, पलट गए फिर गए, पलट गए फिर गए, 6ठे आसमान तक आना जाना 9 मरतबे जन्नत दोज़ख देखी, मस्जिद अक़सा में अंबिया की इमामत की। फिर जब पलट के घर आए तो अभी बिस्तर गर्म है, जंजीर हिल रही, पानी बह रहा है। आज मालूम हुआ ना कि सुन्नी रसूल को अपने मुख्तार मानता है, मोमिन रसूल को मुख्तार मानता है। अब सुनो, 10 मुहर्रम ज़ोहर और असर के दरमियान बीबी सलमा ख्वाब देख रही। बीबी सलमा को रसूल अकरम ने कुछ मिट्टी दी थी, जिसको वो एक
शीशी में रख लिए थे, शीशे का बर्तन था उसमें रख लिए थे, और फरमाया था कि सलमा, हदीस यूं है कि हुजूर घर में तशरीफ फरमाते, एक गानों पर हुजूर के साहबजादे हजरत इब्राहिम, दूसरे पर हुजूर के चहीते लाडले नवासे इमाम हुसैन थे। हुजूर दोनों को खुश होकर देख रहे थे, अचानक आपका चेहरा बदल गया। अज़वाज पाक देखे ये मंजर, दौड़ के कहा, या रसूलल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, सरकार अभी अभी तो खुश थे, कि चेहरे पर रंजीदगी के आसार, गम के आसार क्यों, ये फिक्रमंदी क्या है की? फरमाया अभी मेरे पास जिब्रील आए थे, मैं दोनों को मुस्कुराता देख रहा था तो वो मुझे देख रहे थे। मैंने पूछा जिब्रील क्या देख रहे हो? एक मेरा बेटा है, एक मेरी बेटी का बेटा है, मैं दोनों को भी चाहता हूं। जिब्रील ने कहा कि या रसूलल्लाह, आपकी मोहब्बत इनके साथ पक्की, लेकिन अल्लाह ने आपके पास सलाम भेजा है और ये फरमाया है कि आप दोनों में से किसी एक को चुन ले, इंतखाब कर ले। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि इंतखाब किस बात का? अर्ज किया गया रसूलल्लाह, जिसको आप चुन लेंगे उनकी उम्र ज्यादा होगी, दूसरे जल्द ही अपने रब के पास जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर ऐसा है तो मैंने हुसैन को चुन लिया, मैंने हुसैन को चुन लिया। तब जिब्राइल ने कहा कि या रसूलल्लाह, आपके बाद, इस दुनिया से आप पर्दा फरमाने के बाद, आपकी उम्मत ही के कुछ लोग आपके शहीद के प्यारे लाडले नवासे को शहीद करेंगे। मेरी उम्मत के लोग? हाँ, अल्लाह का मंशा, और ये उस जगह की मिट्टी है जिस जगह इनकी शहादत होगी। जिस दिन ये मिट्टी मिस्ल खून हो जाए, खून के मानिंद हो जाए, ये समझ लिया जाए कि आपके नवासे हुसैन शहीद कर दिए गए। बीबी उम्मे सलमा को हुजूर ने आवाज दी, और भी बीबियां वहां थी, लेकिन सरकार ने उनको बुलाया, कहा ये मिट्टी रखो, देखते रहना, जिस दिन ये मिट्टी खून हो जाए समझना मेरा लाडला हुसैन शहीद हो गया। हजरत हुसैन की शहादत के वक्त यही एक बीबी बक़ैद हयात थी। अल्लाह के रसूल ने उनका इंतखाब किया, ये अपने पास रख ली थी। ईमान बचाए है तो खींचे है मुझे कुफ्र, गालिब ने कहा ईमान बचाए है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। अब तीसरी वक्त फिर पलटा क्या है, पहले तो फाइनल इधर या उधर, और करीब हो गए। फिर सरकार ने कुछ फरमाया, अब इस बार कमर तक अंदर, बोले मरे अब तो मरे। फिर वही माफ कर दीजिए, चले जाते। सरकार ने फरमाया अरे सुराखा, क्या ही कह रहे, ईमान लाने का वक्त नहीं है, अभी हकले उम्र जाएगा। अरे मैं तेरे हाथों में किसरा के सोने के कंगन देख रहा हूं। ईरान की अजीम ममलकत अभी वहां इस वक्त पहुंची, सरकार फरमा रहे वहां के बादशाह के सोने के कंगन तेरे हाथ में होंगे, मैं देख रहा हूं। इस्लाम कबूल कर लिए। अब मुझे बताओ, जिसके इख्तियार का यह हाल है उसको हिजरत की जरूरत क्या, क्यों? अरे सारे दुश्मनों को जमीन दोस्त कर देते ना, कौन आता है मुझसे मक्का छोड़ा के देखो, मैं बताता हूं। नहीं, अरे हम मदीना जाएंगे, तारीख हमें मजबूर लिखे, मोमिन हमें मुख्तार समझे, हम मदीना जाएंगे। इसलिए जाएंगे कि कल कोई मेरा उम्मती ऐसे हालात में हो तो उसके लिए हिजरत का रास्ता खुल जाए, मेरी सुन्नत मिल जाए। अरे मैं तो मुख्तार हूं, मेरा हर उम्मती मुख्तार नहीं होता, पता नहीं कल किसके लिए कैसा वक्त आएगा। और बात याद होगी, मक्के के गली से सरकार गुजरते थे, वहां रोज कचरा फेंका जाता था, रोज एक यहूदन थी, कचरा फेंकते, उसको बड़े
خوشی ملتی تھی سرکار کو تکلیف دیکھی، اور میرے سرکار بھی ایسے کہ دیکھتے چلے جاتے آن کٹکتے، ان کے اختیار میں تھا اگر کہہ دیتے یا تو خودی کبھی کو پکڑ لے اختری چلے جاتی کبھی معاف، ہر روز ہو رہا ہے معاف۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ کچرا نہیں پھینکے، ایک دن کچرا نہیں پھینکی، روز کچرا پھینکے آن جھٹک کے چلے جاتے تھے، لباس جھٹک کے چلے جاتے تھے، آج کچرا نہیں پھینکا گیا رکے، کیا بات ہے؟ میرے اس راستے سے گزرنے کا روز یہ بوڑھیا انتظار کرتی تھی، ہر روز پابندی سے کچرا پھینکتی تھی، آج کچرا نہیں پھینکی، کہیں مر تو نہیں گئی، یا زندہ ہے تو بیمار تو نہیں ہے، چلو اس کی خبرگیری کریں گے، چلو اس کی خبرگیری کریں گے۔ تاجدار قوم مکہ یہودن کی کٹیا پر کھڑا ہوا آواز دیتا ہے، اے مائی سلام تجھ پر، کہاں ہے آج تو نے کتنا نہیں پھینکا؟ نوجوان لڑکا باہر کھڑا ہے، آواز ہے کیا کر رہے ہو؟ بھئی اس مکان سے ایک بڑھیا روز مجھ پر کچرا پھینکتی، آج اس نے کچرا نہیں پھینکا، اگر بیمار ہے تو میں دوا ڈوری کر دوں، تکلیف میں ہے تو تکلیف دور کر دوں، میرا سلام پہنچانا اسے، آج کچرا پھینکا نہیں گیا ہے اس لیے اس پر سلام پیش کرنے کے لیے، محبت کا پیام دینے کے لیے، اس کو خبرگیری کی نیت سے پوچھنے کے لیے کھڑا ہوں، برا نہ ماننا۔ بیٹا جا کے ماں سے پوچھنے لگا، کیا بات؟ ایک شخص یہاں سے جاتے ہیں روز، تم کچرا ڈالتے ہو؟ ہاں ڈالتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہو؟ کہا یہ مت پوچھنا، یہ مت پوچھنا۔ پھر وہ تو تیرے دروازے پکڑے، مزاج پرسی کر رہے تیری، کہا ہے آج میں نے کچرا نہیں پھینکا، وہ دروازے پر ہے، کہاں باہر کھڑے، کہاں اندر بلا لے، اندر بلا لے۔ کہنے لگی میں نے اپنی مقدس کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ جو نبی یہ برحق ہوں گے دنیا ان کو گالیاں دے گی، وہ دعائیں دیں گے، دنیا ان پر کچرا ڈالے گی، وہ جنت میں پہنچائیں گے۔ اب دونوں پہلو ذہن میں رکھو، اب سنو جو حدیث میں سنا رہا ہوں۔ بی بی ام سلمہ محو خواب ہیں، نیند کی آغوش میں ہے، سرکار مدینہ کو دیکھا کہ سرکار چہرے مقدس گرد و غبار سے بھرا ہوا ہے، لباس پر گرد و غبار ہے، ریش مبارک میں گرد و غبار ہے، اور ہاتھ میں ایک شیشہ لیے ہوئے۔ پوچھا یا رسول اللہ میں حسین سے آ رہا ہوں، میں حسین کی شہادت گاہ جہاں حسین کو شہید کیا گیا وہاں سے آ رہا ہوں، اور یہ خون ہے میری اہل بیت کے بچے بچے کا، ایک ایک قطرے خون میں نے اکٹھا کر لیا ہے، کل روز محشر اس ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لوں گا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی سو گیا تھا، میں نے بھی خواب دیکھا، سرکار تشریف لائے اور یہی حال ہے، دونوں روایتیں ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا فما لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حال ایسا کیسا، ہر طرف گند و غبار ہے چہرے پر، لباس پر؟ فرماتے ہیں شہدت فی مشہد حسین، میں حسین کی شہادت گاہ میں تھا۔ پھر آپ نے وہ شیشہ دکھایا، فرمایا یہ خون ہے میرے لاڈلے حسین کا، اس کے خاندان والوں کا، میں اسے اٹھا کے لایا ہوں اور کل قیامت میں اس کا حساب لوں گا۔ جس کے حکم پر چاند اور ٹکڑے ہو جائے، ڈھلا ہوا سورج پلٹ آئے، آخر کربلا میں یہ مجبوری کیوں؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو لوگوں نے تکلیف پہنچائی تھی، تیر ماری تھی، عذاب الہی نازل ہوا، ایسا عذاب آیا کہ پوری قوم نیست و نابود ہو گئی۔ نبی کی اونٹنی، اور یہاں سید الانبیاء کا لاڈلا ہے،
کربلا کی دھرتی ہے، ایک ایک کر کے اہل بیت کا ایک ایک کھلا ہوا خون اپنے خون جگر سے دین کی آبیاری کر رہا ہے۔ کوئی عذاب نہیں آتا، کوئی زلزلہ نہیں آتا، کوئی سیلاب نہیں آتا، کوئی طوفانی بارش نہیں ہوتی۔ حضرت خواجہ اعظم ہندوستان آئے تھے، پہلے اٹھائے گئے تھے، آپ کو بھی جانے پہ مجبور کیا جانے لگا۔ کیا کیا خواجہ نے معلوم ہے نا، انا ساگر کے پانی کو ایک آب خورے میں منگا لیا تھا۔ یہ خواجہ کا اختیار ہے، اور یہ خواجہ حسین ابن علی کے بارے میں کہتا ہے، شاہست حسین، بادشاہست حسین، اے حسین، یہ پورا ہندوستان مجھے راجہ کہتا ہے، میں تمہیں راجہ کہتا ہوں، تم میرے راجہ، یہ میرا اختیار، یہ تمہاری نالین کا صدقہ ہے حسین۔ اے حسین، تم جسے چاہو تو شاہ بنا دو، بادشاہ بنا دو۔ حسین مجبور ہے۔ پھر یہ کیا ہو رہا ہے کربلا میں؟ کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، اختیار ہوتا تو ایسا ہوتا، ویسا ہوتا، ویسا۔ ارے بے وقوف چپ، تو کیا سمجھتا؟ تو کیا سمجھتا؟ دو ہی باتیں تھی۔ ذرا اوپر سے آؤں، پچھلے مہینے کی بات کروں، ذوالحجۃ الحرام میں بھی آپ نے قربانی کی یاد بنائی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے کو قربان کرنا چاہا، قربان کیے نہیں، لیکن چھری چلائے، مگر بیٹے کا حلق نہیں کٹا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا یا کسی فرشتے کو بھیجا، وہاں ان کی جگہ دمبا رکھ دیے، دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ قد صدقت الرؤیا، جو خواب تم نے دیکھا تھا وہ سچ، اور جو کچھ تم نے کیا وہ سچ۔ تمہاری قربانی قبول۔ اسماعیل کا ذرا نہیں کٹا مگر قربانی قبول۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ چھری چلی، گلا کٹا، اسماعیل کا نہیں، دمبے کا۔ اسماعیل کو کٹنے سے بچا لیا، اس لیے بچا لیا کہ اسی اسماعیل کی آل میں رسول مکرم آنے والے ہیں۔ اس جلوے نازا کی رانائیاں دنیا میں بکھیرنا ہے۔ نہ ابراہیم کو نار نمرود جلا سکتی، نہ اسماعیل کے گلے پر چھری چل سکتی، اس لیے کہ تاجدار کون و مکان کا نور ان کے پاس ضمانت ہے۔ لیکن حضرت خلیل نے تو قربانی کی، اپنی نیت کے مطابق قربانی کی، اور اللہ نے قبول کر لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری قربانی قبول۔ عمل قربانی ہوا نہیں، بیٹا ذبح ہوا نہیں۔ رب نے اپنے محبوب سے کہا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب تجھے میں نے کوثر عطا کیا۔ لوگ کوثر بولتے سیدھا حوض کوثر ہی سمجھتے ہیں، حوض کوثر بھی مراد ہے، لیکن صرف حوض کوثر نہیں ہے۔ کوثر عربی لفظ ہے، کثیر، کثیر کا اسم مبالغہ بنتا ہے کثار، اکثر اسم تفضیل، اکثر کا کثار، کثار کا کوثر۔ کثیر کے معنی خود ہے بہت کے، کثیر کے معنی بہت، اکثر اس سے زیادہ، کثار اس سے بھی بہت زیادہ، کوثر اس سے بھی بہت 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 زیادہ۔ آپ بہت 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 صبح سے شام تک بلکہ پوری زندگی بولے تب بھی کثار نہیں ہوتا، کوثر نہیں ہوتا۔ وہ اتنا کثیر ہے، کتنا کثیر ہے، ایک جملے میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ رب نے فرمایا اپنے حبیب سے، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، محبوب یہ جو کچھ دنیا میں ہے، یہ جو کچھ نیچے سے اوپر تک ہے، یہ بہت تھوڑا ہے۔ پوری کائنات میں جو ہے یہ بہت تھوڑا ہے رب کے پاس۔ اب رب محبوب سے کہہ رہا، میں نے تجھے کوثر دیا، یہ تو تھوڑا ہے، جو تجھے دیا وہ اتنا اتنا بہت اتنا بہت اتنا بہت ہے کہ جس بہت کو کوئی نہ سمجھ سکے۔ یہ تھوڑا ہے، بہت تو تجھے دیا ہے، بہت تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب اس عطا کے شکرانے میں
नमाज पढ़ो, कुर्बानी दो। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, और कुर्बान गाहे मोहब्बत में अपने आल का नजराना पेश करना, लेकिन हम तुम्हारी आल को बेनामो निशान नहीं होने देंगे। इन्ना शानिया का हुआ लबतर, तुम्हारा दुश्मन बेनामो निशान होगा। से आजाद हश्र है सामने उसका भी जो जालिम था यजीद, नाम लेवा ना बचे उसके ना उसकी औलाद। हुसैन इब्न अली उस शहादत के लिए, उस कुर्बानी के लिए तैयार किए जाते। बचपन ही से तरबियत हो रही, रास्ते से गुजर रहे थे, देखा एक ऊंट पर सवार रास्ते से जा रहा, राकिब कहते देख के कहा कि नाना जान मैं भी चाहता हूँ सवारी करूं। लाडले सवारी करना चाहता है? उठा लिया दोष पर, कंधों पर बिठा लिया, दोनों कदम रसूल के कंधों पर। किसके? हुसैन के कदम रसूल के कंधों पर। अब हुसैन बैठे, रसूल चल रहे, फिर एक कदम आगे बढ़ते हुसैन ने कहा नाना जान उसके हाथ में लगाम है, वो जो सवार है उसके हाथ में लगाम है, ऊंट की महार है, मेरे हाथ में लगाम नहीं है। कहा लाडले ये मेरी दराज जुल्फे ले ले, मेरी जुल्फे ले ले। उधर से सिद्दीक अकबर आए, जो देखा क्या हुसैन रसूल के कंधों पर सवार और हाथों में जुल्फे पकड़े हुए हैं। देखकर कहा सुभान अल्लाह हुसैन क्या प्यारी सवारी है। सरकार ने फरमाया अरे सवार भी तो बहुत प्यारा है। और यही एक बात मुझे और याद आ गई, सुना देता हूँ। जिस वक्त काबे से पुतों को निकाला जा रहा था, सरकार ने अली मुर्तजा से कहा कि आओ अली मेरे कंधों पर सवार हो जाओ और काबे से पुतों को बाहर निकालो। हज़रत अली ने कहा या रसूलल्लाह आपके कंधों पर मैं कैसे सवार हो सकता हूँ, तो गुस्ताखी होगी। सरकार ने फरमाया कि नहीं अली तुम मेरे कंधों पे आ जाओ। फिर से अली ने कहा कि या रसूलल्लाह आप मेरे कंधों पर सवार हो जाए। फरमाया नहीं अली, नबूवत का बोझ तुम नहीं बर्दाश्त कर सकोगे, नबूवत का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकोगे, तुम मेरे कंधों पर आ जाओ। अली डरते डरते हुक्म की तामील में कंधों पर खड़े हो गए, एक एक करके बुत बाहर निकाल रहे हैं। सरकार ने पूछा, हजरत अली का कद कम था, अरब के लोगों में जरा कम खत समझे जाते थे। सरकार ने पूछा, अली हाथ पहुंच रहे, बास बुत बुलंद है, ऊंचे, हाथ पहुंच रहे कि नहीं? अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह आप मेरे हाथों की पहुंच पूछ रहे हैं, सरकार आपके कंधों पर सवार हूं। आका खुदा की कसम इस वक्त चाहूं तो अर्श का पाया पकड़ लूं। ताजदार कौनों मकान ने अपने शानों पर बिठाया है। अल हुसैन का मकान कहाँ है? निस्बतस्त परिंदी मकाम तकवारा, कुजा मकाम यजीदो कुजा मकाम हुसैन। नबी ने दोष में लेकर बता दिया सबको कि दोषे खत्म नबुव्वत पे मकाम हुसैन, ये वो हुसैन है। ना वो मजबूर ना उनके नाना मजबूर। समझो बात को, ये काम करवाना था हुसैन इब्ने अली से। एक ऐसा मारिका है, कुरान ने जब इब्तिला और आजमाइश की बात की तो फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जुइ के नुकसान से आजमाते हैं। किसी की जान जोखिम में डाल के आजमाते, किसी की औलाद से उसकी कमाई से उसको आजमाते हैं। और जो साबित कदम उतरता है वो बशिर साबिरीन, अल्लाह के पास उसका सब्र कबूल और उसके लिए बशारत है ही बशारत। अंबिया की जिंदगी उठा के देखो तो अंबिया से ये सारे इम्तिहानात लिए गए। कभी जान को जोखिम में डाला, कभी माल का इम्तिहान ले लिया, कभी औलाद। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की पूरी जिंदगी इन्हीं इम्तिहानात का एक सिलसिला है। दीगर अंबिया और रसूल की भी शान यही है कि उनसे ये इम्तिहानात लिए गए। लेकिन तारीख ये बताती है, कुरान और हदीस इस बात पर नातिक गवाह शाहिद है
کہ سب سے یہ امتحانات کسی سے 1 2 3 لیے گئے، کسی سے پورے لیے گئے، مگر وقفے سے لیے گئے۔ ایک ہی وقت میں سارے امتحانات کسی سے نہیں لیے گئے، وہ ایک ہی ذات ہے جس سے سارے امتحانات لیے گئے، اس ذات کا نام ہے حسین ابن علی، اس لیے ان کو سید الشہداء کہتے ہیں۔ پورے امتحانات ایک ہی وقت میں، ایک ہی وقت میں۔ پیاس میں صبر تھا مقصود شہیدی ورنہ، پیاس میں صبر تھا مقصود شہیدی ورنہ، چاہتے آپ تو قدموں سے ابلتا پانی، چاہتے آپ تو قدموں سے ابلتا پانی۔ ارے خواجہ نے بتا دیا دنیا کو، ہم چاہیں تو یہ کریں کہ تو ان کے بھی راجہ ہیں، ان کے بھی شاہ ہیں، ان کے بھی بادشاہ ہیں، مجبور نہیں ہے۔ اب سنو، 2 باتیں اور کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ چاہتا تو تھا کہ 12 ساڑھے 12 تک ختم کر دوں، موسم بہت سرد ہے، لیکن ماشاءاللہ رین بازار والوں کے ایمان کی گرمی نے سردی کو بھلا دیا۔ 4 رکعت میں دونوں طریقے سے بھی جائز، چاہے تو آپ 2 رکعت کر کے پڑھیں یا پورے 4 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ رسول اعظم نے لکھا جو شخص 10 محرم کو یہ نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ ملأ اعلیٰ میں اسے جگہ دے گا، جنت کے بلند ترین مقامات میں اس کو مقام دیا جائے گا، اور ایسا محل جنت میں اس کا ہوگا کہ اہل جنت میں بہت سے لوگ اسے دیکھ کر رشک کریں گے۔ تو کل کا دن بہت اہم دن ہے، آج کی رات بہت اہم رات ہے۔ بس 2 باتیں آپ سے کرنی ہیں کہ یہ حسین ابن علی سے ہماری محبت یہ ہماری اپنی ذہن کی پیداوار ہے یا اللہ رسول کا منشا ہے؟ 2 ہی باتیں کرنی۔ اگر اللہ رسول کا منشا ہے تو جو اس منشا خداوندی کے خلاف جاتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ اب سنو، جس وقت تطہیر کی آیت اتری، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے، اللہ کے رسول کے گھر والوں اہل بیت کہ تمہیں پاک کر دے ساری ناپاکیوں اور نجاست سے، اب تم پاک ہو۔ یہی وجہ تھی کہ علی مرتضیٰ حالت جنابت میں بھی مسجد میں حرم میں جا آ سکتے تھے، کسی اور مومن کے لیے اجازت نہیں ہے۔ ان کی ناپاکی بھی ناپاکی نہیں ہوتی، وہ بھی پاکی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے آیت سنائی، حضرت علی کو آواز علی نہ جاؤ، دوڑے دوڑے آئے، بی بی فاطمہ سے کہا فاطمہ ادھر آؤ، سیدہ دوڑی بھی آئی، کہا حسن اور حسین آؤ، دونوں دوڑتے ہوئے آ گئے۔ رضا مبارک کی سرکار اوڑے ہوئے چادر، رضا کہتے ہیں چادر کو، اپنی چادر ان چاروں پر ڈھانک لی، خود پر بھی اوڑھ لیے۔ یہ منظر دیکھ کے ازواج مطہرات میں سے کچھ بیویوں نے سوچا کرم کی گھڑی ہے سرکار، کرم کی چادر میں ڈھانک رہے، اپن بھی جانا چاہیے۔ وہ اندر آنے لگی تو سرکار نے روک دیا، رک جاؤ، اشارے سے کہا رک جاؤ، سب